حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، ذکر کرو، یاد کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، یہ کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی. سارے جہانوں پر فضیلت دی مطلب اپنے وقت میں، یعنی تم کو تمہارے دور میں سب جہان والوں پر فضیلت دی. ٹھیک ہے، اس میں زمانے کا اطلاق شامل نہیں ہے، اس لیے کہ علل اطلاق جس امت کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ امت محمدیہ ہے، جس کا اعلان کنتم خیر امت سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ بھی بدلہ نہ بنے گی. ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہ اس جان کی طرف سے قبول کی جائے گی سفارش. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس جان کی طرف سے کوئی فدیہ. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. نہ کوئی جان کسی جان کا بدلہ بنے گی، نہ کوئی جان کسی جان کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، نہ فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی. لیکن یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے، امت محمدیہ کو نہیں. لہذا اس آیت کریمہ سے اگر کوئی بندہ شفاعت کی نفی امت محمدیہ کے لیے ثابت کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں خطاب بنی اسرائیل سے ہے. ایک دوسرا یہ کہ شفاعت سفارش یہ حق ہے ایمان والوں کے لیے اور بے ایمانوں کے لیے حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بنی اسرائیل جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا، چونکہ وہ کفر میں ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے ان کے لیے سفارش بھی نہیں ہے. بیشتر ایسے اصول اور ضوابط ہیں کہ جو پہلی امتوں کے لیے تھے ہمارے لیے نہیں، اور بیشتر ایسے ہیں جو ان کے لیے نہیں تھے ہمارے لیے ہیں. کوئی آسانیاں ہمارے لیے ہیں ان کے لیے نہیں. مال غنیمت کسی امت کے لیے حلال نہیں رہا، امت محمدیہ کے لیے حلال ہوا ہے. اسی طرح بہت سارے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو پابندیاں ان پر تھیں ہم پر نہیں. جیسے یہودیوں کے لیے توبہ کرنے کا حکم کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو کہا تھا کہ توبہ کرو، تو کیا حکم تھا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو. جبکہ ہمارے لیے توبہ کا یہ اصول اور ضابطہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اس لیے یہ آیات ہیں جن میں خطاب بنی اسرائیل سے ہے. تو بنی اسرائیل سے کے متعلقہ جو آیات ہیں ان سے احکام ثابت کرنا اس امت کے لیے وہ قطعی طور پر درست اور ثابت نہیں. باقی رہا کہ شفاعت کے مفہوم کو اتنا عام کر دینا کہ بس شفاعت پر بھروسہ کر کے سارے اعمال سے صرف نظر کر لینا، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے. ٹھیک ہے. جو مرضی کر دے رہو، آخر پہ شفاعت ہو جانی، بخشے جانا ہے، بس ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ بھی دھوکہ ہے، فریب نفس ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا من یشفع عندہ الا باذنہ، کون اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت سے. نہیں، جو بھی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرے گا. اور یہ کس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں اجازت دینی، کس کے بارے میں نہیں دینی؟ ٹھیک ہے. جس کے بارے میں اجازت ملے گی، اذن ملے گا، اسی کی شفاعت ہونی ہے نا. اور کس کے بارے میں اذن ملے گا، کسی کے بارے میں اذن نہیں ملے گا، یہ کسی کو معلوم ہے؟
اس لیے شفاعت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شفاعت پر اندھا بھروسہ یہ فریب نفس ہے، اس فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کی آل سے، حالانکہ فرعون کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، یہاں فرعون کی آل سے مراد فرعون کے لشکری، فرعون کے قبیلے والے، فرعون کے پیروکار سب مراد ہیں۔ تو لفظ آل کا اطلاق پیروکاروں پر بھی ہوتا ہے قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی زبان میں آل کا اطلاق وہ پیروکاروں پر بھی ہوتا ہے۔ جب ہوتا ہے تو پھر اس امت کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں صحابہ اکرام، ان پر بھی لفظ آل کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں تو اس آل محمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہوتے ہیں، صحابہ اکرام بھی شامل ہوتے ہیں۔ لفظ آل کا قرآنی اصطلاح میں اطلاق جو ہے وہ پیروکاروں پر ہوتا ہے، صرف خونی رشتہ داروں پر ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا برا عذاب دیتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں دیتے تھے، چکھاتے تھے دردناک عذاب، برا عذاب۔ عذاب ویسے ہی برا ہوتا ہے، اچھا تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر جس کو برا کہا جائے تو اس کا مطلب وہ بڑا سنگین تھا، وہ بڑا سخت عذاب تھا۔ 400 سال سے زیادہ عمر ہوئی اس فرعون کی جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ فرعون ویسے تو مصر کے بادشاہ کا شاہی لقب تھا نا، اور یہ جو فرعون ہے اس کا نام ولید تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کا نام ولید تھا، لیکن شاہی لقب اس کا فرعون تھا۔ اس کی عمر 400 سال سے زائد ہوئی ہے۔ یذبحون ابناءکم، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے 10ویں پارے میں غالباً، کہ اس نے مرتے وقت کہہ دیا تھا کہ جو بنی اسرائیل کا رب ہے میں اس پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ اب تو موسیٰ علیہ السلام نے تیرے اور میرے درمیان سے موسیٰ علیہ السلام نکل چکے ہیں، اب تیرا ایمان لانا قبول نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ایمان تب تک قبول ہے جب تک پیغمبر کے ذریعے ایمان لایا جائے، اپنے آپ اگر لائیں تو وہ قبول نہیں ہوتا، لیکن اس کے اس ایمان لانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ضائع رائے گا نہیں جائے گا، ننجی کا ببدنے کا، تیرے جسم کو ہم نجات دیتے ہیں۔ اور وہ کھاری سمندر اتنا کھاری تھا کہ جس میں کوئی جاندار زندہ باقی نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ نمکیات اس میں زیادہ ہیں، بہت زیادہ، اور جب نمکیات زیادہ ہوں تو نمک کی ایک خاصیت ہے کہ جو چیز بھی نمک میں جاتی ہے نمک اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا وجود مٹا دیتا ہے، تو اتنے نمکیات والے سمندر میں کوئی وجود سلامت نہیں رہا، گھل مل گئے سارے، لیکن اس کی لاش، اس کا بدن پھر سلامت رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تیرے بدن کو ہم نے سلامت رکھ دیا۔ جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، وہ تمہیں چکھاتے تھے دردناک عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے جس نے سارے کی بتیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے جلا دیا۔ اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل قوم سے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری ہلاکت اور تباہی کا سبب بنے گا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے حاملہ عورتوں کے حمل گرا دیے، پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، 12,000 بچے قتل کیے۔ پھر اسی دوران بنی اسرائیل کے جو بوڑھے شخص تھے وہ تیزی سے مرنے لگے، جلدی موت آنے لگی۔ تب قبطیوں نے فرعون سے کہا کہ بچے ہم قتل کر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، ہمارے کام کون کرے گا؟ پھر اس نے کہا کہ 1 سال
بچوں کو زندہ رکھا جائے گا، 1 سال قتل کیا جائے گا۔ جس سال بچوں کو زندہ رکھا جانا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اسی سال سامری بھی پیدا ہوا جادوگر، اور سامری کی ماں نے اس کو جنم دے کر ایک غار میں چھوڑ آئی۔ وہاں اللہ رب العزت نے جبریل امین کی ڈیوٹی لگائی جو سامری کو دودھ پلاتے تھے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ذریعے کے ساتھ فرعون کے محل تک پہنچے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجائبات قدرت میں سے ایک بہت بڑا عجوبہ ہے کہ جو فرعون کے گھر میں پلا وہ موسیٰ بنا، جو جبریل کی آغوش میں پلا وہ سامری جادوگر بنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ عورتوں کو زندہ رکھتے اور لڑکوں کو قتل کر دیتے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش، تھوڑی سی آزمائش نہیں۔ پیدا ہوتے بچے کا خون اپنی گود میں لینا، یہ تو جن کے ساتھ ہوتا ہے وہی جانتے ہیں نا کہ پھر وہ کس طرح خون کے گھونٹ پڑتا ہے، صبر کیسے کرتا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو اور پھر ہم نے تم کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے غرق کر دیا فرعون کی آل کو، لفظ پھر آل کا ہی بولا گیا، فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو تباہ و برباد کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ بھی ایک احسان اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آؤ میرے پاس طور پر تنہا 40 راتیں گزارو، میں تمہیں تورات دوں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر 40 راتیں گزارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو زبرجد کی تختیوں پر لکھی ہوئی تورات عطا فرمائی دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ساری کی ساری تورات ایک ساتھ تختیوں پر لکھی ہوئی عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل اسی طرح لکھی ہوئی عطا فرمائی، ایک ساتھ ہی۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے عطا فرمایا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت کے سارے احکام ایک ساتھ دیے تو ایک ساتھ سارے احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا اور وہ نبھا نہ سکے۔ اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 ایک حکم کی عمل کر لیتے، طبیعت بن جاتی، پھر دوسرا آ جاتا، جب وہ طبیعتوں میں رچ بس جاتا پھر تیسرا آ جاتا۔ آہستہ آہستہ قرآن نازل کرنے میں ایک رحمت کا پہلو یہ بھی تھا کہ ہم نے سارے کا سارا قرآن جو تھا وہ آسانی کے ساتھ قبول کر لیا اس امت میں۔ ہم سے مراد ہمارے بڑے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا، معبود بنا لیا۔ 40 راتیں پیغمبر 40 راتیں اپنی امت سے الگ رہا، اور پھر ایک نبی کو اپنا جانشین بنا کے، حضرت ہارون علیہ السلام اپنا جانشین چھوڑ کے پیغمبر 40 راتوں کے لیے امت اپنی سے الگ ہوا تو امت توحید پر قائم نہ رہ سکی۔ صرف 40 راتوں کے لیے گئے اور بیشتر افراد نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، جس سے پتہ چلا کہ اگر نبی اپنی امت کو چھوڑ دے تو وہ امت ایمان پر قائم نہیں رہتی، اور ہر نبی کے بعد ایک نبی کی ضرورت محسوس اسی لیے ہوئی کہ نبی کے جانے کے بعد امت کا حق پر قائم نہیں رہ سکی، نہ رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کے اشخاص نے اللہ کے سوا کسی کو خدا
نہیں مانا، یعنی توحید پر قائم ہے 14 صدیاں ہو گئی. حالانکہ اگر سابقہ انسانی عادات و خصال کو دیکھا جائے تو نبی کے بغیر امت توحید پر رہ نہیں سکتی، اور یہ نبی 1400 سال سے وصال فرما چکے اور امت آج بھی توحید پر قائم دائم ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ نبی چھپا ہے، گیا نہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. نبی چھپ گیا ہے، چشم عالم سے گیا نہیں. اگر نبی امت کو چھوڑ جائے تو امت توحید پر رہتی نہیں ہے. اگر امت آج بھی توحید پر قائم ہے تو اس کا مطلب ہے نبی چھوڑ کر گیا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب آئندہ کسی نبی کی ضرورت نہیں. یہ جائے گا تو کوئی آئے گا نا، کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے جانا ہی نہیں. یہ ہے ہی اپنی امت کے درمیان، فیکم رسولہ، تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اور اللہ کے رسول کی موجودگی کا احساس بندے کو کفر سے، شرک سے بچائے رکھتا ہے. 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود موسیٰ علیہ السلام کے بعد. وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا. من بعد ذالک، اس کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اور معافی کا ذکر آگے ہی آ رہا ہے اگلی آیت میں، اگلی سے اگلی آیت میں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی یعنی معجزات. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانے کے سبب. فتوبوا الی باریکم، تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں. کیسے جی؟ فقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے آپ کو. اپنے آپ کو قتل کرو یعنی اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو. تو جو لوگ بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے وہ گردنیں آگے کر کے بیٹھ جائیں، ہاتھ پیچھے کر کے، گردنیں آگے کر کے. جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ ہاتھوں میں پکڑ لیں تلواریں اور ان کی گردنیں اڑائیں. آتی تلوار کو دیکھ کر اگر انہوں نے اپنا سر پیچھے کو کھینچا، بچنے کی کوشش کی، پھر بچ نہیں سکے، تلوار لگی اور مر گئے، توبہ قبول کوئی نہیں ہوئی. مر بھی گئے ہیں، توبہ قبول بھی نہیں ہوئی. توبہ اسی کی قبول ہوگی جو آگے سر کر کے بیٹھا رہے اور آتی تلوار کو دیکھ کر بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کرے، سر کو ہلائے بھی نہ. کتنی سخت ہے توبہ ان کے لیے. ٹھیک ہے. ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں. فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی. اب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسان ہے میرا جو تمہاری توبہ قبول کر لی. تم جانے بھی دے دو میں پھر بھی توبہ قبول نہ کروں تو مجھے حق ہے. اتنی مشکل توبہ ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا احسان ہے کہ میں نے توبہ قبول کر لی. اور اس کے مقابل اپنے طریقے دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے توبہ کا کیا طریقہ رکھا ہے. صرف رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور میرا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دے. لواجد اللہ تواب الرحیم. ٹھیک ہے. ادھر سیکھا فتاب علیکم، ادھر لواجد اللہ تواب الرحیم، تواب بھی رحیم بھی، کرم بلائے کرم. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر. یہ کب ہوا تھا؟ یہ تب ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا بنی اسرائیلیوں کو قتل کے لیے پیش کرو اپنے آپ کو، تو انہوں نے پیش کیا. صبح طلوع فجر سے لے کر چاشت کے وقت تک 70,000 بنی اسرائیلی جو تھے وہ قتل ہو چکے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اگر سارے قتل ہی ہو گئے، مارے ہی گئے، میں نے تورات کن کو سنانی؟ تورات پر عمل کرنے والا بھی تو کوئی چاہیے. مہربانی فرما توبہ کا کوئی اور راستہ دے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جتنے قتل ہو گئے ہیں وہ بھی بخشے گئے.
قتل کرنے والے، قتل ہونے والے سارے جنتی ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں ان کا یہ قتل ہونے والے فدیہ ہو گیا، اور باقی قوم میں سے 70 افراد کو چن کر جو بڑے پاک نیک پارسا ہوں میرے پاس طور پہ آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر طور پر گئے، تو وہاں کوہ طور پر جا کر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنے لگے، اور یہ بات جو صاحب تھے وہ پھر بگڑ گئے، اور وہاں پر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو نہیں مانتے، تب تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لے۔ ان کی یہ جرت بہت بڑی جرت تھی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ تم مجھے دیکھنے کی باتیں کرتے ہو۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو ایک کڑک نے آ لیا، سارے کے سارے مارے گئے، ماری گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اگر تو نے ان کو مارنا ہی تھا تو جہاں تلوار چل رہی تھی وہیں مار دیتا، مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ تیری اپنی آزمائش ہے اور تو بے وقوفوں کے کہنے پر سب کو پکڑ رہا ہے، معاف کر دے، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے تو میں ان لوگوں کے لیے لکھ چکا ہوں جو میرے محبوب کے امتی ہیں۔ اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے امت کے صفتیں بیان کی، اس کے بعد اس نبی کی الذین یتبعون النبی رسول النبی الامی الذین یجدون مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، اس آیت کریمہ میں ساری تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو 70 افراد بنی اسرائیل کے بلا کر نبی پاک کا ذکر کیا، ان کی آمد کا تذکرہ کیا، یعنی میلاد کیا، دوسرے لفظوں میں کہو میلاد کیا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا یا اللہ بھی توبہ کا بڑا مشکل راستہ ہے، کوئی آسان راستہ بتا، 70 افراد کو چن کر لاؤ، لائے تو وہاں پر 70 افراد کے سامنے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی صفت و ثنا کی، یعنی میلاد کیا، اور اس میں بتایا کیا کہ توبہ کا ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میرے نبی کا میلاد کرو۔ ایک یہ طریقہ ہے توبہ کا کہ اپنی جانوں کو قتل کے لیے پیش کرو، اور دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو۔ اس طرح پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور پھر ہم نے تم پر بادلوں کو سائبان بنایا، سایہ کرنے والے بنایا، بادل سایہ کرتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ من یہ ایک طرح کی کوئی میٹھی ڈش تھی، اور سلوہ یہ ایک پرندہ تھا جو بھنا ہوا گوشت اس کا اترتا تھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا، ہمارا کیا بگاڑا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تو کھاؤ اس بستی سے جو چاہو، راغدن جتنا چاہو، حیث شئتم جہاں سے چاہو، راغدن جتنا چاہو، وادخلوا الباب سجدا، اور دروازے سے داخل ہونا عاجزی کے ساتھ، وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور تم کہو حطۃ، حطۃ اس کا معنی تھا معاف کر دے، معاف کر دے ان کی زبان میں، نغفر لکم ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کے لیے ایک شرط لگائی ہے، دروازے سے داخل ہونا، دروازے سے داخل ہونا گناہوں کی معافی کی شرط ہے کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی تھا جس کی امت کے گناہ بخش دیے گئے ایک دروازے سے گزرنے کی وجہ سے، بس ٹھیک ہے۔
اور اس امت کے علماء کو نبی پاک نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند قرار دیا، تو پھر کوئی سوال یہ کر سکتا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں تو ایک نبی ایسا بھی تھا جو دروازے سے گزار کر گناہ معاف کرتا تھا، تو اس امت کے اگر اولیاء علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، تو اس امت کے علماء میں کون عالم ہے جس کے دروازے سے گزرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرید الدین گنج شکر کا دروازہ بنا دیا، یہاں بھی دروازے سے گزرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ نعمت عطا فرمائی، خصائل اور خوبی عطا فرمائی جو پہلے نبیوں کو دی تھی، اور کچھ زیادہ بھی عطا فرمائی جو پہلوں کو نہیں دی تھی، یعنی پہلوں کے پاس جو کچھ تھا وہ نبی پاک کے پاس ہے، اور پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا وہ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ دروازے سے گزرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھی دروازے والا معاملہ دے دیا کہ دروازے سے گزرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک۔ گناہ اللہ نے معاف کرنے، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ وہ دروازے سے گزار کر گناہ معاف کر دے یا دروازے کے بغیر ہی گناہ معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اولیاء را کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پاکوں کے معاملات کو اپنے حال پر قیاس نہ کیا کرو، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، کہتے اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر دونوں لفظ ایک شکل کے ہیں لیکن معنی ان کا ایک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے ولی اور عام بندے دونوں شکل و شباہت میں ایک طرح کے ہوتے ہیں، اندر روحانی اعتبار سے ایک طرح کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، تو روک لیں۔ زبان خلق نقارہ خدا، جو بات عام لوگوں کی زبان پر رائج ہو جائے وہ خدائی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دروازے سے گزرنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ کتنا مشکل کام ہے۔ عرس کے دنوں میں بابا صاحب کے دروازے سے گزرنا کتنا مشکل ہے، تو گزرنے والے ہوتے کتنے، سارے بیوقوف ہیں، چھوڑ دیں یار، کون سا آگے کو دیسی گھی کے پراٹھے تقسیم ہو رہے ہیں۔ بنا کیسے؟ اس میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی روایت ہے، ہم اس کو کوئی حجت قطعی نہیں کہتے اور نہ ہم اس کو فرائض و واجبات میں شامل کرتے ہیں، یہ عقیدت اور محبت کا ایک باب ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال شریف کے بعد جو روضہ مبارکہ ہے وہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے تیار کروایا، اور اس کی تیاری بھی انہوں نے بڑے عجیب انداز میں کروائی۔ سب سے پہلے آپ نے حفاظ کی ایک کلاس تیار کروائی، حافظ جو تھے وہ جب جوان ہوئے تو پھر ان کو انہوں نے وہ سکھایا تعمیراتی کام، تو وہ حافظ قرآن پاک پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ اینٹیں بناتے تھے، یعنی یہ جو اینٹیں بنوائی ہیں جن سے وہ حافظوں سے بنوائی ہیں، پہلے جماعت ایک تیار کرنے کے بعد، اور پھر ایک ایک اینٹ پر پورا قرآن پاک ختم کروایا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے روضے پر جتنی اینٹیں لگی ہیں خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے ہر اینٹ پر ایک ایک قرآن پاک ختم کروایا، اس انداز میں تعمیر ہوا ہے روضہ۔ پانتی کی جانب جہاں حجرہ ہے نا حضرت علاؤالدین صابر کلی علی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے ساتھ ہی حجرہ تھا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنے وظائف و معمولات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے حجرہ سے نکلے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کے لیے۔ جب آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے تو آپ نے کشف باطنی آنکھ سے دیکھا کہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار شریف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی بھی تشریف لائے، ان کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ اور جب آپ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آئے ہیں تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے اپنی قبر سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا،
اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اپنی عصا مبارک سے نشان لگا کر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے پانتی کی جانب اپنے عصا سے نشان لگا کر کہا، فرید جو یہاں سے گزر جائے گا وہ جنتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں سے گزر جائے گا وہ جنتی ہے۔ اور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی توجہ فرمائی خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی طرف، آپ کشف میں دیکھ رہے تھے، باطنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، تو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی نظام الدین محبوب الہی کی طرف اور فرمایا کہ یہ اعلان کر دینا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا اعلان کر دینا۔ تب وجد میں یہ کیفیت دیکھ کر حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو وجد ہوا، تو اس وجد کی حالت میں آپ نے تالی بجائی خوشی میں، ایک کیفیت تھی کہ اتنی زبردست حاضری نصیب ہوئی، زیارتیں ہوئیں، ٹھیک ہے، تب انہوں نے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ لگایا۔ یہ سارے افراد اس وقت وہاں موجود تھے۔ اب بہشتی دروازے کا جو مضبوط ترین راوی ہے وہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہے، اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت جو ہے وہ سراسر کشف اور مشاہدے پر مبنی ہے۔ کشف اور مشاہدہ جو ہے وہ دلیل شرعی نہیں، وہ دلیل شرعی نہیں، حجت قطعیہ نہیں۔ اس لیے اگر کوئی اس بات کا انکار کرے تو ہم اس کے انکار پر اسے کچھ بھی برا بھلا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، نہیں مانتا نہ مانے، اگر کوئی اس روایت کو نہیں تسلیم کرتا نہ مانے، عقیدت کا باب ہے، ہم تو مانیں گے، ہمارے پیروں کا یہ عظمت کا باب ہے، ہم تو مانیں گے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو نہ مانے، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں، لیکن جب کوئی اس روش کو، اس بزرگوں کے طریقے کو تان کرے گا، اس پر انگلی اٹھائے گا، انہیں برا کہے گا، نہیں مانتا یہ برا نہیں ہے، لیکن اگر انگلی اٹھاتا ہے تو یہ برا ہے، اگر اعتراض کرتا ہے تو یہ برا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ماننے والے اس امر کو فرائض و واجبات میں شمار کریں تو یہ بھی برا ہے، ٹھیک ہے۔ دروازے سے گزر جا گئے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے اس بندے کے ساتھ جو اس کے محبت کے معاملے ہیں ان کی وجہ سے بخش دے گا، اور اس طرح کے مضامین جو ہیں وہ احادیث میں کثیر ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی کو وضو کروانے کے سبب بخش دینا، کسی کو روٹی کھلانے کے باعث بخش دینا، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو حضرت خواجہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پڑھے تو اس میں یہ نہیں آتا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے مدرسے سے ہو کر گزر گیا میں اس کی بھی بخشش کا سوال کروں گا اللہ سے، جس نے میرے مدرسے کا پانی پیا میں اس کی بخشش کا بھی سوال۔ یہ لجپال لوگوں کی لجپالیاں ڈوم لوگوں کی پتہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جن کے دماغ جو ہیں وہ اس طرح کی غلطوں میں پل کر تربیت پا کر جوان ہوئے، انہیں ان باتوں مسئلوں کی سمجھ نہیں آتی، اور نہیں آتی تو نہ آئے، ہم اس کو فرائض و واجبات میں شمار نہیں کرتے۔ عقیدت کے باب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کے جو بہانے ہیں ان بہانوں میں سے ایک مضبوط بہانہ یہ بھی ہے۔ ساری دنیا کے دروازے بنا لینا، اپنے بنانے دروازے ہو رہے سائیاں دا بنانا ہو رہے، ٹھیک ہے۔ بابا صاحب کا دروازہ جو ہے نا اس میں زبان خلق بتاتی ہے کہ یہ فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ یہ دیکھو نا کتنا جدید دور ہے، کتنا فاسٹ دور ہے، وال دی کھل لاؤن والا زمانہ ہے۔ میڈیا دے اتنے کیسے کیسے لوگوں انہوں نے بے نقاب اور ننگیاں کر دیتا ہے، کوئی ڈرامہ چلن دیں، کوئی فراڈ چلن دیں، ٹھیک ہے۔ پاگل ہوگی دنیا، لکھاں لوگ لائن سے لا کے دنگا کھا رہے ہیں صرف دروازہ لنگن واسطے، کوئی اگے جڑا دروازہ لنگ جاتا انہوں کوئی 2000 روپیہ مل جاتا۔ کی وجہ ہے کیوں اینی لوگ مارو مار پھرن ڈے نے؟ سارے ہی پاگل نے، کوئی گل تو ہے نا، کوئی چیز تو کھینچ رہی ہے نا مخلوق خدا کو۔
وادخلوا الباب سجدا، دروازے سے داخل ہونا ہے عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ شام کی سرزمین تھی نا، یہ شہر نبیوں کا شہر تھا جہاں بہت سارے نبیوں کے مزارات ہیں. اس شہر کے دروازے سے داخل ہونا ہے تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، کیونکہ نبیوں کی سرزمین ہے. پتہ لگا ولیاں دے کول جاؤ، نبیوں دے کول، اللہ والوں دے کول جاؤ تو پھر عاجزی نہ جانا چاہیے. وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور تم کہو حطۃ، ہم تمہیں بخش دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطائیں. صرف بخش نہیں دیں گے، وسنزید المحسنین، نیکوکاروں کو ہم زیادہ اپنی طرف سے زیادہ بھی دیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا، تو ظلم کرنے والوں نے بدل دیا بات کو، غیر الذی قیل لہم، جو انہیں کہا گیا تھا اس کے غیر کے ساتھ. انہیں کہا گیا تھا حطۃ، حطۃ کہتے ہوئے جانا، انہوں نے اس کی جگہ پر اور ہی کچھ جملے بولنے شروع کر دیے. وہ کیا جملے تھے حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. مختلف اقوال جو ہے نا وہ مفسرین کی اس بارے میں منقول ہیں. بعض نے کہا کہ وہ حنطۃ، حنطۃ کہتے گئے تھے. حنطۃ کا معنی گندم ہے، حطۃ کا معنی بخش دے، بخش دے، ٹھیک ہے. واللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے کہ انہوں نے بدل کر وہ کیا جملہ بولا تھا، لیکن بدل دیا تھا، جو کہا گیا تھا وہ نہیں کہا تھا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو پھر ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بدلہ ان کے فسق کا، بدلہ ان کے گناہ کا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حسبی ربی جل اللہ